السلام علیکم فرسٹ ایئر. ہمارا باب نمبر 6 علم الصحت کے بارے میں لیکچر نمبر 2 ہے. علم الصحت اور تعلیم جسمانی کا ہم نے علم الصحت کے بارے میں ڈیفرنٹ رائٹرز کی رائے کے مطابق ہم نے پڑھا تھا. تعلیم صحت اور تعلیم جسمانی کی تعریفوں اور ان کا مقاصد کا مطالعہ کرنے کا یہ بات عیاں ہے کہ ان دونوں کا علوم کا آپس میں دونوں کا گہرا تعلق ہے. تعلیم صحت کا مقصد صحت کے اصولوں کو اپناتے ہوئے جسمانی صحت حاصل کرنا ہے، جبکہ تعلیم جسمانی کا مقصد جسمانی صحت اور توانائی کو عملاً مثبت کاموں پر صرف کرنا ہے. بیسیکلی آپ کی باڈی کا ایک سسٹم ہے. پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کی باڈی ہے کیسی، پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ نے اس کو چلانا کیسے ہے. آپ نے اس کو زنگ نہیں لگانا، آپ نے اس لیے دونوں چیزیں آپ کو صحت کا پتہ ہونا چاہیے اور اپنی باڈی کو صحت مند رکھنے کے لیے اس کی ایکٹیویٹیز کا پتہ ہونا چاہیے. بقول جان لاک، اے ساؤنڈ مائنڈ از ان اے ساؤنڈ باڈی. ایک تندرست ذہن ایک تندرست جسم میں ہوتا ہے. یعنی اب اگر آپ دیکھیں، اگر آپ کے بلڈ جو ہے آپ کا بیسک ڈائٹ لے کر پوری باڈی میں آپ کا بلڈ جاتا ہے، اگر وہ بلڈ پراپرلی ٹھیک نہیں ہے، صاف نہیں ہے، اس میں انرجی نہیں ہے، تو آپ کا برین بھی انرجی اسی بلڈ سے لیتا ہے. جب آپ کے بلڈ میں سے سرکولیشن صحیح نہیں، دل صحیح پمپ نہیں کرے گا، یا آپ کا خون صحیح صاف ہو کے نہیں جا رہا ہوگا، تو آپ کا برین کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ تو اس لیے یہ ساری چیزیں آپس میں ایک لنک کی طرح قائم ہے. جب تک آپ اپنی باڈی کو صحت مند میڈیسن جب آتی ہیں جب آپ بیمار ہو جاتے ہو، اس سے پہلے آپ کو اپنی باڈی کی صحت کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو یوز کیسے کرنا. جس طرح ایک مشین ہوتی ہے، آپ کو جب تک آپ اس کو پراپر طریقے سے انسٹرکشنز کے تحت نہیں چلائیں گے تو آپ اس کا فائدہ نہیں لے سکیں گے. اگر آپ اس کو غلط طریقے سے چلاتے رہیں گے تو ہوگا یہ وہ بہت جلدی خراب ہو جائے گی. اسی طرح یہی آپ کی باڈی کے ساتھ اس کا معاملہ ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں اب اتنی سمارٹ اور اتنی ان کی ایج ہوتی ہے پر وہ فیل نہیں ہوتے. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ خیال رکھتے ہیں. جسم کا سسٹم ایک جیسا ہے سب کا، لیکن اس کا واضح ڈیفرنٹ آپ لوگوں کے خیال رکھنے اور اس کے دیکھ بھال سے ہے. اور دوسری چیز ہے کہ جب آپ فزیکلی ایکٹیو ہوں گے، آپ کی باڈی آٹومیٹکلی بیٹر ہوگی. آپ ذہنی، جسمانی اور معاشی طور پر پوری قوم آپ کی بہتر ہو جائے گی. اور یہ مشہور کہاوت ہے، جس ملک کے کھیل آباد ہوں گے وہاں کے ہسپتال ویران ہوں گے. تو سمپل سی بات ہے کہ جب آپ کو خود سے پتہ ہوگا کہ آپ کی باڈی کو کیسے آپ نے سنبھالنا ہے، جب آپ سنبھال کے رکھیں گے تو وہ چیز ڈیمیج ہی نہیں ہوگی، اور جب ڈیمیج نہیں ہوگی تو آپ کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تعلیم الصحت اور تعلیم جسمانی دونوں کا آپس میں تعلق اسی طرح ہے کہ دونوں کا مقصد ہی انسان کی فلاح و بہبود ہے. دونوں کا مقصد انسان کی ذہنی، جسمانی اور اخلاقی طور پر سنوارنا ہے. دونوں علم بچوں کو جو ہیں مناسب طور پر پروان چڑھنے کے لیے کوشاں ہیں. اگر تعلیم صحت علمی اصول سکھاتی ہے تو تعلیم جسمانی بھی آپ کو جو آپ کی تربیت کرتی ہے. دونوں علوم کا مقصد بیماریوں پہ قابو پا کر شرح اموات کم کرنا ہے. دونوں علوم انسان کو حشاش بشاش زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتے ہیں. دونوں علوم شخصی اور عوامی صحت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. دونوں علوم کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر انسان خوشگوار زندگی گزارتا ہے. دونوں علوم فرد کے بہتر کردار کی تعمیر کرتے ہیں. دونوں علوم انسان میں طاقت، جرأت، قوت و برداشت اور قوت عملی جیسی خوبیاں پیدا کرتے ہیں. دونوں علوم ایک فرد کو معاشرے کا باوقار رکن بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. زندگی کو صحت مند اور بامقصد بنانا دونوں علوم کا اہم مقصد ہے. دونوں علوم انسان کی درازی عمر کا سبب بنتے ہیں. دونوں علوم جسمانی نظاموں کی کارکردگی میں اضافہ کرتے ہیں، جرائم کا تدارک کرنے میں مدد دیتے ہیں اور بین الاقوامی سطح پر تعلقات آپ کے قائم کرنے میں مدد دیتے ہیں. پھر مایوسی اور آج کل سب سے بڑا ہمارے جسمانی صحت کے ذہنی صحت بہت خراب ہوتی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں، جس میں آپ کو ڈپریشن اور ہر ٹائم فضول ٹینشنز رہتی ہیں، جن سے جان چھڑانے کا ایک ہی حل ہے کہ آپ دونوں علوم پر عبور حاصل کریں اور اپنی باڈی کو سیٹ رکھیں. اگر آپ صحت مند ہوں گے، آپ میں خود اعتمادی پیدا ہوگی، نظم و ضبط پیدا ہوگا اور ایک باوقار زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھتے ہیں. دونوں علوم معاشرے میں
آپ کو بہت عزت بخشتے ہیں،